السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عروا فاطمہ کے قلم سے تحریر کردہ ناول میرا حق کی ایپیسوڈ نمبر 8 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ بابا سائیں معذرت، مگر میں آپ کے بھتیجے سے شادی نہیں کر سکتا۔ تو ہوش میں ہے نا؟ کیا بکواس کر رہا ہے؟ میں بالکل ہوش میں ہوں بابا سائیں، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ میں گلے رانا سے شادی نہیں کر سکتا۔ حسن شاہ نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ آخر مسئلہ کیا ہے سلمان؟ حسن شاہ نے غصے پر قابو پانے کی بھرپور کوشش کی۔ بابا سائیں، میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں اور اسی سے شادی کروں گا۔ کس کو؟ حسن شاہ نے سوالیہ نظروں سے اپنے اس منجھلے بیٹے کو دیکھا، شیر علی کی لڑکی شمسا کو۔ وہ لالچی انسان تمہیں اپنی بیٹی ایسے نہیں دے گا سلمان۔ میں قیمت ادا کر دوں گا بابا، لیکن ہر حال میں اسی سے شادی کروں گا۔ آپ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے بھتیجے سے شادی نہیں کر سکتا۔ سلمان شاہ نے اپنا فیصلہ سنایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ حسن شاہ کرسی پر ٹھہر سے گئے کہ اب وہ اپنے بھائی کو کیا جواب دیں گے۔ حسن شاہ انتہائی نیک اور پرہیزگار انسان تھے، لوگ ان کے اخلاق اور انصاف سے بے حد متاثر تھے، لیکن ان کے تینوں بیٹے ان کے بالکل برعکس تھے، بدلحاظ، بدزبان اور بے رحم۔ حسن شاہ حیران پریشان بیٹھے زمین کو تکے جا رہے تھے، کیونکہ اگر سلمان نے گلے رانا سے شادی نہ کی تو ان کا بھائی ہر تعلق ختم کر دے گا۔ ابھی تو بیٹی کے غم نے سانس نہ لینے دیا تھا کہ سلمان شاہ نے ایک نئی مصیبت کھڑی کر دی تھی۔ یہ اولاد مجھے سکون کے 2 پل نہیں دے سکتی۔ حسن شاہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ بابا سائیں، خیر تو ہے؟ آپ ایسے کیوں بیٹھے ہیں؟ ابراہیم شاہ کمرے میں داخل ہوئے تو فکر مندی سے سوال کیا۔ ابراہیم، نہ جانے کیا گناہ ہو گیا مجھ سے، نہ جانے کیا بات میرے رب کو بری لگ گئی میری، جو مجھ سے اولاد کا سکھ نہ ملا۔ بابا سائیں، درخواست ہے میری آپ سے، عادلہ کا سوگ منانا بند کر دیں آپ۔ جو بھی ہوا اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہے۔ شاہ نواز اور اس کے گھر والے نہ اپنی بیٹی دینے سے انکار کرتے اور نہ ہی ہم عادلہ کی طلاق کا مطالبہ کرتے، اور ایسے ڈھیٹ نکلے وہ لوگ کہ نہ بیٹی کی شادی کے بدلے میں اور نہ عادلہ کو طلاق دی۔ ابراہیم شاہ گویا ہوئے۔ اور تم بھائیوں نے بدلے میں بہن کا سہاگ اجاڑ دیا، اس کی اولاد کو ماں اور باپ دونوں سے دور کر دیا۔ ابراہیم، خدا کے قہر سے ڈرو، اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ حسن شاہ کی آواز رند گئی۔ بابا سائیں، شکر کریں کہ عادلہ کو چھوڑ دیا فراز نے آپ کے کہنے پر، ورنہ اس کی قبر بھی شاہ نواز کے ساتھ ہوتی، جیسے اس نے بغاوت کی جرأت کی تھی۔ ابراہیم شاہ گردن اکڑا کر بولے۔ بغاوت کیسی بیٹے؟ اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی تھی، تم لوگوں کی بیجا ضد اور جنگ سے خود کو اور اپنی اولاد کو بچا رہی تھی۔ حسن شاہ کی آنکھوں کے سامنے 1 ماہ پہلے کا وہ تمام منظر فلم کی طرح چلنے لگا، جب عادلہ اپنے درندہ صفت بھائیوں کے سامنے بیٹھی اپنی لاج کے واسطے دے رہی تھی کہ اس کو اس کے شوہر کے ساتھ جانے دیا جائے، لیکن فراز شاہ نے سیدھا فائر شاہ نواز کے سینے میں مارا اور وہ اوندھے منہ زمین پر جا گرا۔ حویلی کے در و دیوار تک سن ہو گئے تھے۔ عادلہ یکدم سکتے میں آگئی اور 2 ماہ کا شاہزین جس کو ہاجرہ نے تھام رکھا تھا تڑپ کر رونے لگا۔ فراز نے اب کے پسٹل کا رخ گھٹنوں کے بل ساکت سے بیٹھی عادلہ کی طرف کیا، جو حونک سی شاہ نواز کے آہستہ آہستہ مردہ ہوتے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ فراز، یہ ظلم مت کرنا، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے۔ حسن شاہ نے بیٹے کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ فراز نے ایک نظر باپ پر ڈالی اور غصے سے تن فن کرتا باہر نکل گیا۔ حسن شاہ نے جھرجھری لی۔ اب تک کسی وجہ سے غمگین ہے بابا سائیں؟ یہ غم تو تا حیات رہے گا ابراہیم، لیکن اس وقت جو بات میرے دل کو کاٹ رہی ہے وہ سلمان کا انکار ہے۔ انکار؟ کیا مطلب؟ کیسا انکار؟ ابراہیم شاہ نے سوالیہ نظروں سے باپ کو دیکھا۔ گل سے شادی سے انکار کر دیا اس نے۔ مگر کیوں بابا سائیں؟ کسی اور سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس لیے نہیں کر سکتا۔ حسن شاہ افسردہ سے گویا ہوئے۔ یہ کیا بکواس کر رہا ہے وہ؟ کس سے شادی کرنا چاہتا ہے اب وہ؟ ابراہیم شاہ ببھرے۔ شیر علی کی بیٹی سے، حسن شاہ نے جواب دیا۔ سلمان کا دماغ تو خراب نہیں ہے؟ وہ اب اس 2 ٹکے کی لڑکی سے شادی کرے گا؟ بابا سائیں، آپ اس کو بول دیں کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا ابراہیم، میں اپنی اولاد کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، میں مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہوں۔ حسن شاہ نے سر جھکا لیا۔ لوگ دور دور سے جس ہستی سے دعائیں کروانے آتے تھے، جس کی ہر بات سر آنکھوں پر رکھتے تھے، وہ شخص اپنی اولاد کے آگے بے بس تھا۔ بس پھر ایک ہی حل ہے اس بات کا بابا سائیں۔ ابراہیم کی بات پر حسن شاہ نے سر اٹھا کر سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ سلمان کی شادی وہیں کروا دے جہاں وہ کہتا ہے، اور گل کی شادی فراز کے ساتھ کروا دیں۔ بابا سائیں، فراز کی شادی کروانا بہت ضروری ہے، وہ تو پہلے ہی خاصا عیاش تھا اور عادلہ کی نند سے شادی نہ ہونے کی وجہ سے مزید اس دلدل میں خود کو دھسا رہا ہے۔ اس کی شادی گل سے کروا دیں، مجھے امید ہے سب بہتر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے ابراہیم، میں کرتا ہوں فراز سے بات۔ حسن شاہ کو ابراہیم کی بات دل کو لگی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بابا سائیں، میں نے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر ٹرانسپورٹ کا کاروبار شروع کرنے کا ارادہ کیا، دعا کی درخواست ہے۔
اللہ برکت ڈالے گا فراز، بس حق اور سچ کا راستہ مت چھوڑنا۔ جی بابا سائیں، انشاءاللہ۔ اچھا فراز، حسن شاہ نے فراز کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ حکم بابا سائیں۔ بیٹا ہم چاہتے ہیں کہ تمہارا اور گل رانا کا نکاح کر دیں۔ حسن شاہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ بات شروع کی۔ ایک معتبر اور قابل عزت شخص جس کے پاس دن بھر مریدوں اور چاہنے والوں کا مجمع لگا رہتا تھا، وہ شخص اپنی اولاد سے بات کرتے ہوئے ڈر رہا تھا۔ اولاد کی سب سے بڑی بدقسمتی یہی ہے کہ اس کے والدین اس سے بات کرتے ہوئے ڈریں۔ حسن شاہ بھی ڈر رہے تھے کہ نہ جانے یہ بات سن کر فراز شاہ کا کیا رد عمل ہوگا۔ بابا سائیں، اس کا رشتہ تو سلمان سے طے ہے نا، تو پھر میں کیسے؟ فراز نے اس سے شادی سے انکار کر دیا، اس لیے میں نے مجبوراً تمہیں ایسا کرنے کو کہا ہے۔ ٹھیک ہے بابا سائیں، مگر میری ایک شرط ہے، فراز شاہ نے باپ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کیسی شرط؟ حسن شاہ نے سوال کیا۔ لاہور والا بنگلہ میرے نام کر دیں، میں آپ کے بھتیجے سے نکاح کر لوں گا۔ حسن شاہ نے کچھ سوچتے ہوئے حامی بھر لی، اور ٹھیک 5 دن بعد جمعے کے روز فراز شاہ کا نکاح گل رانا سے اور سلمان شاہ کا نکاح شمسا سے ہو گیا۔ حسن شاہ نے سکھ کا سانس لیا۔ سلمان شاہ اور ابراہیم شاہ زمینوں اور گاؤں کی پنچایت وغیرہ میں باپ کا ہاتھ بٹانے لگے، جبکہ فراز شاہ گل رانا کو لے کر لاہور آ گئے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ کاروبار اور فیملی کو ایک ساتھ وقت دینا چاہتا ہوں، اس لیے لاہور شفٹ ہونا بہتر ہے۔ حسن شاہ نے بھی نہ روکا۔ ہاں البتہ گل رانا کے گھر والوں نے اپنی ملازمہ کی بیٹی امبر کو گل کی مدد کے لیے ساتھ بھیج دیا۔ امبر اور گل رانا کی عمر لگ بھگ 16 سال تھی، اور دونوں دودھ شریک بہنیں بھی تھیں۔ گل کی والدہ اس کی پیدائش کے بعد سخت بیمار ہو گئیں، تو امبر کی ماں نے گل کو جی جان سے پالا۔ گل رانا سید خاندان سے تھی، اس لیے بلا کی خوبصورت تھی، لیکن اس کی خوبصورتی اور بھولا پن بھی فراز شاہ کے بے پرواہ اور عیاش مزاج کو قابو نہ کر سکا۔ کئی دن گھر کا رخ نہ کرتے، اور اگر گھر ہوتے تو ذرا سی بات پر گل کو بے ترتیبی سے مارتے۔ امبر نے ایک آدھ بار روکنے کی کوشش کی، لیکن گل نے روک دیا کہ یہ ان کا آپسی معاملہ ہے، وہ نہ بیچ میں آئے۔ وقت گزرتا گیا اور گل کی زندگی میں زارون آ گیا، ایک بہار کے تازہ پھول کے مانند، بارش کے بعد نکلی دھنک کے مانند۔ اسے 1.5 سال میں فراز شاہ نے جتنے ظلم اس پر کیے، وہ زارون کو گود میں لیتے ہی بھول گئی۔ فراز شاہ کا قد بھی بلند ہو گیا کہ ان کی پہلی اولاد بیٹا تھی، حویلی کا پہلا وارث، لیکن اس بات سے بھی کوئی فرق گل کی زندگی میں نہ آیا۔ فراز شاہ نے نہ ہی عیاش پن چھوڑا اور نہ ہی گل کو اذیت دینا، الٹا امبر کا جینا بھی دوبھر کر دیا۔ فراز شاہ کی غیرت مر چکی تھی، اس لیے تمیز کا دائرہ بھی بھول گیا۔ امبر چائے دینے لگتی تو اس کا ہاتھ پکڑ لیتے، یا کچن میں کام کر رہی ہوتی اور اس کے دروازے کی طرف پیٹھ ہوتی تو بے باکی سے اس کی کمر یا کندھے پر ہاتھ رکھ دیتے، اور جب وہ گھبرا کر یکدم اٹھتی تو کہتے کہ اوہ تم ہو، میں تو سمجھا گل ہے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، فراز شاہ کی ڈٹائی اور گندی عادات میں پختگی آتی جا رہی تھی۔ امبر کا سانس لینا محال ہو گیا تھا۔ ان دنوں گل کے ہاں دوسری اولاد یعنی سباش کی آمد قریب تھی، اس لیے وہ گل سے کچھ نہ کہہ سکتی تھی، وہ اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی۔ فراز کی بے حیا نظریں ہر وقت اس کے تعاقب میں رہتی تھیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بابا سائیں، فراز کے ہاں دوسرا بیٹا ہوا ہے خیر سے، لیکن میرا تو پہلا بیٹا ہے نا۔ وہ اپنی اولاد کو حویلی نہیں لے کر آیا تھا، مگر بھتیجے کو دیکھنے تو آ جاتا نا۔ ابراہیم، تم جانتے ہو کہ ولی محمد نے گل اور فراز کے نکاح کے لیے شرط رکھی تھی کہ وہ تب تک حویلی میں اپنے خاندان کو نہیں لائے گا جب تک سلمان یہاں ہے، اور فراز نے یہ شرط قبول کر لی تھی، اس لیے میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ حویلی آئے۔ اس نے پہلے بھی میرا اور میرے بھائی کا رشتہ بچانے میں میری مدد کی ہے۔ حسن شاہ نے دو ٹوک انداز میں بات ختم کی۔ ابراہیم شاہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ ادھر آؤ رشیدہ، حسن شاہ نے ایک پرانی ملازمہ کو بلایا۔ جی شاہ سائیں۔ یہ شور کیسا ہے حویلی میں؟ شاہ سائیں، وہ چھوٹے سائیں کے کمرے سے ہے۔ یا اللہ، میری اس اولاد کو معاف فرمانا۔ حسن شاہ نے سلمان کے کمرے کا رخ کیا۔ وہ گل جس کو میں نے تیرے پیچھے چھوڑا تھا، دوسرا بیٹا دیا اس نے۔ دوسرا بیٹا؟ سلمان شاہ نے بالوں سے پکڑ کر پے در پہ تھپڑ شمسا کے منہ پر مارنا شروع کر دیے، اور شمسا کے کراہنے اور چیخنے کی آواز کمرے سے باہر تک جا رہی تھی۔ رحم کرے سائیں، یہ تو رب کی دین ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ شمسا نے ہاتھ جوڑتے ہوئے التجا کی۔ زبان مت چلایا کر میرے سامنے۔ سلمان شاہ نے پاؤں سے ایک ضرب شمسا کی کمر پر لگائی، اور وہ درد کے مارے بالکل کٹھڑی بن گئی۔ سلمان، باہر آؤ۔ تبھی شاہ سائیں کی آواز کمرے کے باہر سے آئی۔ سلمان شاہ نے حقارت بھری نگاہ زمین پر پڑی شمسا پر ڈالی اور کمرے کا لاک کھول کر باہر نکل گئے۔ حکم بابا سائیں۔ رشیدہ یہاں آؤ۔ حکم سائیں، رشیدہ نے جھک کر کہا۔ اندر آ جاؤ اور بہو کو دیکھو، حسن شاہ نے کہا تو رشیدہ کمرے کے اندر چلی گئی، اور سلمان شاہ سائیں کے ساتھ ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ سلمان، یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ اپنی مرضی سے اس لڑکی کو گل پر ترجیح دی تھی، اور اب تم اسی کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو؟ بابا سائیں، میری سب سے بڑی بھول تھی کہ میں نے گل کو چھوڑ کر اس بانجھ عورت کو گلے لگایا، لیکن اب بس، میں مزید اس بانجھ عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا جو مجھے اولاد کا سکھ تک نہیں دے سکتی۔ تو اب کیا تماشا کرو گے تم؟ حسن شاہ نے غصے سے سوال کیا۔
میں سمینہ سے نکاح کرنے والا ہوں، وہ بھی اسی ہفتے۔ ماموں سائیں کو کوئی اعتراض نہیں ہے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرنے میں۔ سلمان شاہ نے ایک بار پھر اپنے باپ کو اپنا فیصلہ سنایا اور چل دیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ گل یہ کتنا پیارا ہے نا، بالکل تمہارے جیسا۔ امبر نے سواش کے ننھے ننھے ہاتھوں کو لبوں سے لگایا۔ گل مسکرا دی۔ امبر جانا، ایک کام کرو، سائیں کو چائے بنا کر دے آؤ، وہ ملازمہ کے ہاتھ کی چائے نہیں پئیں گے۔ وہ ملازمہ کے ہاتھ کی چائے نہیں پئیں گے اور مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ امبر کا رنگ سفید پڑ گیا۔ کیا ہوا امبر، ایسے ہوائیاں کیوں اڑ گئی ہیں تمہاری؟ کچھ نہیں گل، میں دے آتی ہوں چائے لالا کو۔ امبر گمسم سی بیڈ پر اتری اور کمرے سے نکل گئی۔ یا اللہ، میں کس کو بتاؤں کہ میں کس مشکل کا شکار ہوں۔ امبر چائے بناتے ہوئے اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ اس کی یہ مشکل کسی طور پر حل ہو جائے۔ امبر نے چائے بنا کر ملازمہ کو بلایا جو صفائی کا کام کرتی تھی۔ اماں، یہ چائے لالا کے کمرے میں تو دے آؤ، میں گل کے پاس جا رہی ہوں۔ امبر نے قدم گل کے کمرے کی طرف بڑھائے ہی تھے کہ ملازمہ واپس آ گئی۔ بی بی، شاہ سائیں نے کہا ہے جس نے چائے بنائی ہے وہی لے کر آئی۔ امبر کا سانس خشک ہو گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے ٹرے پکڑی اور فراز شاہ کے کمرے کے باہر رک کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر آ جاؤ۔ حکم ملتے ہی امبر اندر داخل ہوئی۔ بجلی کسی تیزی سے چائے کے میز پر رکھ کر اور واپس جانے کے لیے مڑی۔ رکو۔ فراز شاہ کے بلند کمرے میں آواز ابھری۔ امبر کے قدم زمین پر جم گئے اور سانس رکنے لگی۔ جی سرکار۔ امبر نے پلٹے بغیر جواب دیا۔ اتنے نخرے کس چیز کے ہیں تمہیں؟ ادھر پلٹو میری طرف۔ امبر فراز شاہ کی طرف پلٹی، سر ہنوز جھکا ہوا تھا۔ فراز شاہ نے آگے بڑھ کر امبر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چھوڑے مجھے، کیا کر رہے ہیں آپ سرکار؟ ڈر کیوں رہی ہو؟ فراز شاہ نے ایک جھٹکے سے امبر کو اپنی طرف کھینچا۔ امبر کے پاؤں زمین سے اکھڑ گئے اور یکدم کو فراز شاہ کے سینے سے جا لگی۔ چھوڑے مجھے۔ نہ چھوڑوں تو کیا بگاڑ لوگی میرا؟ میں شور مچاؤں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو مچاؤ شور، فراز شاہ نے ڈھٹائی سے کہا۔ امبر کو اپنی بے بسی پہ رونا آنے لگا۔ لو، تم تو رونے لگی۔ مچاؤ شور، میں انتظار کر رہا ہوں۔ امبر ہنوز خاموش کھڑی آنسو بہاتی رہی۔ میری بات سنو کان کھول کے۔ فراز شاہ نے ایک ہاتھ سے امبر کا منہ دبوچا۔ اس گھر میں تم شور مچاؤ بھی تب بھی کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، نہ گل، نہ تم اور نہ ہی کوئی اور۔ اس لیے زیادہ نخرے دکھانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ میں انکار سننے کا عادی نہیں ہوں اور جس چیز پر میرا دل آ جائے وہ میں حاصل کر کے رہتا ہوں۔ ایک جھٹکے سے امبر کا منہ چھوڑا۔ تم سے زیادہ حسین پریاں ہر رات میرے بے حد قریب ہوتی ہیں، تو وہاں جائیں، میں بازاری یا لوٹ کا مال نہیں ہوں۔ امبر نے جسم کی ساری طاقت جمع کر کے فراز شاہ کی گھٹیا بات کا جواب دیا۔ غصے سے آگ بگولا ہوتے فراز شاہ نے ایک تھپڑ امبر کے منہ پر دے مارا۔ 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے تمہاری اور مجھ سے زبان چلاتی ہو؟ فراز شاہ نے مزید زہر اگلنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ ملازم نے آ کر دروازے پر دستک دی۔ سرکار، گل بی بی کے گھر والے آئے ہیں اور آپ کے منتظر ہیں۔ امبر نے رب کا تہہ دل سے شکر ادا کیا جس نے امبر کو اس گھٹیا شخص کے ناپاک ارادوں سے محفوظ رکھا۔ ٹھیک ہے، تم چلو، آ رہا ہوں میں۔ ملازم واپس پلٹ گیا تو فراز شاہ نے انگلی کے اشارے سے امبر کو وارن کیا۔ خبردار جو اپنی زبان کھولی ورنہ اسی گھر میں قبر بنا دوں گا تمہاری۔ امبر نے ڈر کے مارے اس بات میں سر ہلایا۔ فراز شاہ کمرے سے نکل گئے اور امبر زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ آنسو گرم لاوے کی صورت میں بہتے جا رہے تھے اور رخسار جل رہے تھے۔ یہ کیسے آزمائش ہے رب سونے، میں کس کو جا کے اپنے دکھ اور تکلیف بتاؤں؟ میں کیسے اپنی عزت بچاؤں اس وحشی انسان سے؟ امبر نے گھٹنوں میں سر دے کر بلک بلک کر رونا شروع کر دیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ گل، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ ہاں بولو امبر، کیا ہوا؟ گل، میں 5 سال سے تمہارے ساتھ یہاں ہوں، نہ تم نے گاؤں کا رخ کیا نہ میں نے۔ خیر تمہارے گھر والے تو تم سے مل جاتے ہیں، ابھی بھی دیکھو تمہاری خوشی میں خوش ہونے سب آن پہنچی ہیں، لیکن میں تو اپنی ماں سے 5 سال سے نہیں ملی۔ واقعی بات تو سچ ہے امبر، تم پریشان مت ہو، میں بی بی کو بھی بلا لیتی ہوں تاکہ تم مل لو۔ نہیں گل، تم ان کو نہ بلاؤ بلکہ مجھے واپس بھیج دو۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں کیسے رہوں گی یہاں اکیلی؟ اکیلی کہاں، شاہ سائیں ہے نا تمہارے ساتھ، اور جو بھی ہے امبر، لیکن میں تمہارے بغیر ہرگز نہیں رہ سکتی۔ تم کیوں ایسے باتیں کر رہی ہو؟ دیکھو زارون اور سواش کتنے چھوٹے ہیں، میں کیسے سنبھالوں گی ان دونوں کو ایک ساتھ؟ گل روحان سی ہو گئی، امبر کے آنسو بہنے لگے۔ امبر جانا، کیا ہوا؟ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ امبر نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ پھر رو کیوں رہی ہو؟ ایسا مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ گل، بس تم مجھے واپس بھیج دو، میری طبیعت نہیں ٹھیک، میں کچھ وقت اماں کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم رو مت، اماں سائیں اور بابا سائیں 1 ہفتے بعد واپس جائیں گے تو میں ان کے ساتھ واپس بھیج دوں گی۔ چلو اب رونا بند کرو پاگل۔ گل نے امبر کو محبت سے گلے لگایا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔
تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔